अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बाद अम्मा बाद। जन्नत ये नेकोकार का ठिकाना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस जन्नत को इस तरह से सजाया है कि जिसके बारे में किसी इंसान को पता नहीं है कि वो जन्नत कैसी है और जन्नत के अंदर क्या कुछ है। जैसा कि हदीस कुदसी के अंदर है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि आदतु लिइबादी अस्सालिहीन मा ला ऐनुन राअत वला उज़ुनुन समिअत वला ख़तरा अला क़ल्बि बशर। और अबू हुरैरा ने फरमाया कि अगर चाहो तो कुरान करीम की आयत पढ़ लो, फ़ला तअलमु नफ्सुम मा उख़फ़िय लहुम मिन क़ुर्रति अयुन जज़ाअन बिमा कानू यअमलून। कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि मैं अपने नेक बंदों के लिए वो तैयार कर रखा हूँ जिसे न तो किसी आँख ने देखा है, न किसी कान ने सुना है और न किसी के दिल में उसका ख्याल तक आया है। और अबू हुरैरा ने कहा कि अगर चाहो तो कुरान करीम की आयत पढ़ लो, फ़ला तअलमु नफ्सुम मा उख़फ़िय लहुम मिन क़ुर्रति अयुन जज़ाअन बिमा कानू यअमलून। कि किसी भी नफ्स को ये पता नहीं है कि उसकी आँखों की ठंडक क्या कुछ तैयार कर रखा है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, और ये उसके बदले जो दुनिया में क्या करते थे, बिमा कानू यअमलून। तो जन्नत नेकोकार का ठिकाना है, जहाँ जाने के बाद इंसान को ना थकावट परेशानी कोई चीज़ लाहिक नहीं होगी, बल्कि जन्नत के बारे में बहुत कुछ आया है। एक हदीस के अंदर है कि जन्नत में एक दरख्त के साए के अंदर एक शहसवार 100 साल तक चलता रहेगा, फिर भी उसके साए को नहीं काट सकेगा, उसके साए की इंतहा तक नहीं जा सकेगा। इसी तरह हदीस के अंदर है कि जन्नत के अंदर एक कोड़ा रखने की जगह, कोड़ा सौत होता है ना, सौत जिसको कोड़ा जिसे मारते हैं, कोड़ा रखने की जगह दुनिया और दुनिया के अंदर जो कुछ है उससे बेहतर है। तो जन्नत की सिफ़तों के बारे में बहुत कुछ आया है। जन्नत में एक चीज़ दरवाज़े के हवाले से है, तो दरवाज़े से मुतालिक चंद बातें हम जानेंगे कि जन्नत के दरवाज़े के सिलसिले में। और हम दुनिया में जानते हैं कि एक आदमी कितना खूबसूरत महल बनवाए और उसके अंदर दरवाज़ा ना हो तो बेकार है, इसलिए उसके लिए आदमी पहले से चॉइस करता है दरवाज़ा किस तरह का हो ना हो, उसका मदखल कैसा हो ना हो, ये सब तैयार करता है। जन्नत के अंदर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दरवाज़ा बनाया है। तो जन्नत के दरवाज़े के सिलसिले में जैसा कि कुरान करीम के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया है, वसीक़ल लज़ीना इत्तक़व रब्बहुम इलल जन्नति ज़ुमरा हत्ता इज़ा जाऊहा व फ़ुतिहत अबवाबुहा व क़ाल लहुम ख़ज़नतुहा सलामुन अलैकुम तिब्तुम फ़दख़ुलूहा ख़ालिदीन। अब यहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नती गिरोह के बारे में ज़िक्र किया है, इससे पहले जहन्नमी गिरोह के बारे में, वसीक़ल लज़ीना कफ़रू इला जहन्नम ज़ुमरा, ये लोग हकाए जाएंगे जो जहन्नमी है, जहन्नम की तरफ से। यहाँ आगे अल्लाह ने जन्नतियों का जिक्र किया है, वसीक़ल लज़ीना इत्तक़व रब्बहुम इलल जन्नति ज़ुमरा, कि जो लोग अपने रब से डरते थे, परवरदिगार से डरते थे, वो जन्नत की तरफ गिरोह दर गिरोह जाएंगे, हकाए जाएंगे या जन्नत की तरफ जाएंगे। जब जन्नत के दरवाज़े पे पहुँचेंगे, वो फ़ुतिहत अबवाबुहा, उसके जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाएंगे, वक़ाल लहुम ख़ज़नतुहा, जन्नत के जो फरिश्ते जो दरवाज़े हैं ना, उसके जो फरिश्ते होंगे वो कहेंगे सलामुन अलैकुम तिब्तुम, खुश आमदेद हो, मरहबा हो, तुम्हारे लिए मुबारक हो, ये बेहतरीन जगह है, तिब्तुम फ़दख़ुलूहा ख़ालिदीन, इसमें हमेशा हमेश के लिए दाखिल हो जाओ। इसी तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत का जिक्र फरमाया है कि हमेशगी की जन्नतें हैं वहाँ जिसके दरवाज़े खुले हुए हैं, दरवाज़े खुले हुए हैं। तो कुरान में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत के बारे में कि उसके दरवाज़े हैं। अब दरवाज़े जन्नत के कितने हैं, दरवाज़े की सिफ़त क्या है, नहीं है, तो इस सिलसिले में जैसा कि हदीस से पता चलता है कि जन्नत के 8 दरवाज़े हैं, जन्नत के 8 दरवाज़े हैं। जैसा कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से सही मुस्लिम के अंदर हदीस है जिसमें है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि जो आदमी अहसन तरीक़े से वज़ू करे, बेहतर तरीक़े से वज़ू करे और फिर ये कहे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु फ़ुतिहत लहू अबवाबुस समानिया, कि जो वज़ू बनाता है बेहतरीन तरीक़े से, यानी ढंग से वज़ू बनाता है, वज़ू बनाने के बाद अल्लाह उसके रसूल की गवाही देता है, यानी अल्लाह की गवाही देता है कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल है, तो जन्नत के 8 दरवाज़े उसके लिए खोल दिए जाएंगे। जिस दरवाज़े से वो दाखिल होना चाहेगा वो दाखिल होगा।
اسی طرح سے عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث صحیح بخاری مسلم کے اندر ہے کہ جو یہ گواہی دے یا یہ کہے کہ میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہے، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں گواہی دے کہ یہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے اور یہ اللہ کی روح ہیں جو مریم کی طرف ڈالا گیا جو بھی ہے، تو اس میں ہے کہ اللہ رب العالمین اس کو جنت کے 8 دروازے سے جس سے چاہے گا داخل کرے گا، جنت کے 8 دروازے میں سے جس دروازے سے چاہے گا داخل کرے گا۔ تو جنت کے 8 دروازے ہیں، جنت کے 8 دروازے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو جنت کے 8 دروازے سے داخل ہوں گے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے دروازے کے نام کے سلسلے میں کہ جیسا کہ صحیح بخاری مسلم کے اندر حدیث ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ایک قسم کی 2 چیزیں اللہ کی راہ میں یا اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا تو جنت کے اندر وہ بلایا جائے گا، جنت کے اندر وہ داخل ہوگا۔ اگر وہ نمازی تھا فمن کا من اہل صلاح دو یا من باب الصلاح، اگر وہ نمازی تھا تو نماز نامی دروازے سے اس کو بلایا جائے گا۔ اگر وہ مجاہد تھا، اللہ کے راستے میں لڑنے والا تھا تو اس کو باب الجہاد سے بلایا جائے گا۔ اگر وہ مان لے کہ صدقہ کرنے والا تھا تو صدقہ کے باب سے اس کو بلایا جائے گا۔ اسی طرح سے اگر وہ روزہ دار تھا تو ریان یا سیام نامی دروازے سے اس کو بلایا جائے گا۔ اس حدیث کے اندر 4 ناموں کا ذکر آیا ہے، 4 ناموں کا ذکر ملتا ہے جنت کے اندر ایک ہی حدیث کے اندر کہ جنت کے جو دروازے ہیں ان میں سے 4 کے نام، ایک کا نام باب الصلاح ہے یعنی باب الصلاح جس کو کہتے ہیں، اور دوسرے کا نام باب الجہاد ہے، تیسرے کا نام کیا ہے باب الصیام ہے یا باب الریان ہے، اور چوتھے کا نام باب الصدقہ ہے یا زکوٰۃ ہے جو اس میں لے لیں۔ اب صدقہ میں اس میں لوگ دیگر جو اور بھی صدقات ہیں وہ سارے کے سارے داخل کرتے ہیں۔ ایک حدیث کے اندر ہے جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اس میں جو حدیث شفاء ہے کہ قیامت کے دن لوگ پریشان رہیں گے میدان محشر میں، آدم کے پاس جائیں گے کہ میرے لیے آپ سفارش کر دیں، اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، آپ میں اپنی روح پھونکا، تو آپ ہمارے لیے سفارش کر دیں تاکہ لوگوں کے درمیان یا ہم جس حالت میں ابھی ہیں یا آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں ہم پریشان ہیں ہے نا، تو فیصلہ کروانے کے لیے آپ اللہ سے سفارش کر دے۔ تو آدم علیہ السلام کہیں گے نفسی نفسی نفسی، یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، اپنی غلطی جنائیں گے وہ اور کہیں گے کہ نہیں کسی اور کے پاس جاؤ، نوح کے پاس جاؤ، پھر ان کے پاس لوگ جائیں گے تو کہیں گے کہ نہیں تم میرے علاوہ کسی اور کے پاس مان لے کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، ابراہیم کے پاس جاؤ، اس طرح سے نا بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک بات آئے گی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کہیں گے کہ ہاں میں ہی اس کے لیے ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سجدہ ریز ہوں گے اللہ رب العالمین کے سامنے، اللہ رب العالمین حمد کے کلمات عطا فرمائے گا جس کے ذریعے سے اللہ کی تعریف کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جائے گا کہ محمد ارفع راسک واشفع تشفع، کہ محمد آپ اپنے سر کو اٹھائیں اور آپ مانگیں آپ کو دیا جائے گا، آپ مانگیں دیا جائے گا۔ تو اسی میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العالمین کہے گا کہ آپ اپنی امتیوں کے ان لوگوں کو جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے اس کو باب الایمن سے داخل کریں۔ باب الایمن کا مطلب ہے کہ جو اللہ پہ توکل اور بھروسہ کرنے والے تھے جن کا کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا اور نہ ان کے لیے عذاب ہے، وہ جنت کے اندر بلا حساب و کتاب جائیں گے۔ جیسا کہ حدیث کے اندر ایک مرتبہ بتلایا گیا تھا کہ 70,000 لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت کے اندر جائیں گے۔ تو صحابہ آپس میں باتیں کرنے لگے یہ کون لوگ ہیں جو پہلے اسلام میں آئے ہیں، جو پہلے ہجرت کیے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں۔ تو اتنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور کہے ہم الذین لا یسترقون ولا یتطیرون ولا یکتوون وعلی ربہم یتوکلون۔ نہیں فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ وہ لوگ ہیں جو بدشگونی نہیں لیتے تھے، داکر کے علاج نہیں کرتے تھے، ہے نا، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ لوگ جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 70,000 لوگ ہیں جو بغیر حساب و کتاب کی جنت میں جائیں گے۔ اسی میں ایک صحابی آئے نا، کہے کہ نبی عکاشہ بن محصن کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے لیے دعا کر دیجئے کہ میں بھی ان لوگوں میں سے ہو جاؤں۔ تو کہا کہ انت منہم، تم انہی میں سے، یعنی بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جانے والوں میں سے۔ تو یہ باب الایمن ہے۔ بات یہ ہے کہ اس حدیث کے اندر باب الایمن کا ذکر آیا ہے، یعنی جو لوگ بغیر حساب و کتاب کے، یا باب جو لوگ اللہ پہ توکل رکھنے والے ہیں، یہ ایک دروازہ ہوگا جنت کے اندر۔
اسی طرح سے اور دوسری روایت کے حساب سے علماء اخذ کرتے ہیں کہ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، کہ جو لوگ اپنے غصہ کو پینے والے، دوسروں سے اگر کچھ ہو جائے تو اس سے درگزر کرنے والے ہیں، یہ بھی لیتے ہیں، یا بعض باب الذکر لیتے ہیں، باب العلم لیتے ہیں، وغیرہ وغیرہ ذکر کرتے ہیں۔ تو جنت کے اندر دروازے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ جنت کے دروازوں کے سلسلے میں جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ اگر نمازی ہے تو نمازی نامی دروازے سے داخل ہوگا، باب الصلاح کے نام سے، تو اسی میں ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کوئی ایسا بھی شخص ہوگا جو ان سارے دروازوں سے بلایا جائے گا؟ کوئی ایسا بھی شخص ہوگا جن کو ہر دروازے سے بلایا جائے گا، 8 دروازے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وَأَرْجُو أَن تَكُونَ مِنْهُمْ، میں امید کرتا ہوں کہ تم انہی میں سے ہو، یعنی تمہیں 8 دروازے سے بلایا جائے گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے کارنامے کو کون نہیں جانتا ہے؟ جو اسلام سے واقفیت رکھتا ہے اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت کچھ کیا اسلام کے لیے، اور نیک اعمال میں بہت آگے تھے۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ سے پوچھا، من اصبح منکم اليوم صائما، کہ آج کے دن تم میں سے کون روزہ سے ہے، یعنی تم میں کا آج کون روزہ سے ہے نفلی روزے کے بعد؟ تو ابو بکر نے کہا کہ میں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کس نے آج جنازے کی اتباع کیا، یعنی جنازے کے پیچھے چلا ہے؟ تو ابو بکر نے کہا کہ میں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کون تم میں سے آج مسکین کو، من اطعم منکم المسکین، کس نے آج مسکین کو کھلایا ہے؟ تو ابو بکر نے کہا کہ میں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کس نے مریض کی عادت کی، یعنی بیمار کے پاس گیا ہے یا تیمارداری کے لیے گیا ہے؟ تو ابو بکر نے کہا کہ میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس کسی شخص کے اندر یہ چیزیں آ جائے تو وہ جنت کے اندر داخل ہوگا، جنت کے اندر داخل ہوگا۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ نے کیا فرمایا کہ انت منہم، ارجو ان تکون منہم، کہ تم 8 دروازے سے بلائے جاؤ گے۔ تو کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو جنت کے 8 دروازے سے بلائے جائیں گے۔ اچھا، جنت کے 8 دروازے سے کون لوگ داخل ہوں گے؟ داخل ہونے والے کون لوگ ہیں؟ تو آپ دیکھیے کچھ اعمال ہیں کہ جن کو ہر دروازے پہ بلایا جائے گا، ہر دروازے پہ بلایا جائے گا۔ جیسا کہ یہ کہ وضو کے بعد کی جو دعا ہے، یا جو ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، 8 دروازے سے بلایا جائے گا۔ اسی طرح سے جس کے ابن ماجہ کے اندر حسن درجہ کی ایک حدیث ہے کہ جس کے 3 بچے مر جائے تو اس کے جو بچے ہوں گے نا، یعنی گناہ تک پہنچنے سے پہلے، بالغ ہونے سے پہلے بچے اگر مر جاتے ہیں تو یہ اپنے والدین کے لیے قیامت کے دن وہ 8 دروازے سے بلائیں گے۔ تو جنت کے دروازے کے سلسلے میں کہ جنت کے جو دروازے ہیں نا، اس کی وسعت اور اس کی چوڑائی کے بارے میں مختلف روایتوں میں مختلف الفاظ کے ساتھ وارد ہوئے ہیں، مختلف الفاظ وارد ہوئے ہیں۔ جنت کے دروازے کے سلسلے میں جیسا کہ صحیح بخاری مسلم کے اندر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھاتے ہوئے فرمایا، والذی نفسی بیدہ، کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کہ جنت کے ایک دروازے سے لے کر یا ایک چوکھٹ سے لے کر کے دوسرے چوکھٹ تک اتنی مسافت ہے، اتنی دوری ہے جتنا کہ مکہ اور حجر کے درمیان ہے، یا مکہ اور حمیر کے درمیان ہے۔ دوسری روایت کے اندر ہے کہ مکہ اور بصرہ کے درمیان، یعنی یہ جو روایت ہے نا صحیح بخاری مسلم کے اندر کہ مکہ اور حمیر، مکہ سے لے کر کے حمیر یہ کہاں ہے؟ حمیر یہ یمن کے اندر ہے، یمن کا ایک علاقہ ہے، یا یہ یمن میں ہے۔ تو چونکہ صحابہ تجارت کے لیے جاتے تھے، کاروبار کے لیے جاتے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے یہ بات رکھی تاکہ صحابہ کے سامنے واضح ہو جائے کہ فاصلہ کیا ہے، نہیں ہے فاصلہ کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مکہ سے لے کر کے حمیر کے درمیان، یعنی مکہ سے لے کر یمن کا جو ہے اتنی دوری ہے دونوں دروازے میں۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ مکہ سے لے کر بصرہ یہ شام میں ہے، بصرہ یہ شام میں ہے۔ یا دوسری روایت کے اندر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکہ اور حجر یہ بحرین اور عراق کا جو علاقہ ہے اس علاقے میں یہ مسافت ہے۔ اور مان لیں کہ مکہ سے لے کر کے بحرین کا آپ اندازہ لگائیں کتنے کلومیٹر بنتے ہیں، کم سے کم 1400 کلومیٹر بنتا ہے، یا جو بھی بنتا ہو، لیکن یہ مسافت آپ نے فرمایا کہ ایک دروازے سے دوسرے دروازے تک۔ اور صحیح مسلم کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی ایک صحابی نے جو بیان کیا، عتبہ نے،
उत्बा बिन गज़वान ने वो ज़िक्र किया कि हमारे लिए ये ज़िक्र किया गया कि जन्नत के एक दरवाज़े से लेकर, एक चौखट से लेकर दूसरे चौखट तक की जो लंबाई है, मसाफ़त है, उसके बारे में कि 40 साल की मसाफ़त है। 40 साल, कितने? 40 साल। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि लोगों की कसरत की वजह से लोग इतने होंगे कि उस दरवाज़े के ऊपर भीड़ लग जाएगी। क्या होगा? भीड़ लग जाएगी, यानी दाखिल होने के लिए 40 साल की मसाफ़त, ये जन्नत के दरवाज़े की सिफत के सिलसिले में है। और भी रिवायत के अंदर है, बाज़ रिवायत के अंदर जैसा कि आया है अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से, उस रिवायत पे कलाम भी है कि 3 दिन की मसाफ़त, यानी तेज़ रफ्तार जो सवारी करने वाला दिन रात चले 3 दिन ना, उतनी मसाफ़त, यानी 3 दिन रात और दिन जितना वो चल सकता है, तेज़ रफ्तार जो सवार है या सवारी करने वाले हैं, इतनी दूर। तो यहाँ इसे कुछ उलमा लेते हैं कि जिस तरह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मक्का से लेकर के बुसरा, तो इतने 3 दिन और 3 रातें ही, इतना मान ले 3 रात, इतने में सफ़र कर सकता है। ये मुराद उसका मफ़हूम लेते हैं। कहने का मतलब ये है कि हम दुनिया के हिसाब से दरवाज़ों का अंदाज़ा लगाते हैं, दुनिया में जो हम देखते हैं उसके हिसाब से हम फैसला करते हैं, लेकिन जन्नत का दरवाज़ा कैसा है, नहीं है, इसके गहराई में हम नहीं जा सकते हैं। इसकी गहराई या जन्नत की सिफतों के बारे में जो कुछ है उसके गहराई में हम नहीं पहुंच सकते। कहने का मतलब ये है कि जन्नत का दरवाज़ा ऐसा है, तो जन्नत के अंदर क्या कुछ हो, ये जन्नत के जो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने ईमान वाले बंदों के लिए तैयार किया है, उस जन्नत की तैयारी करे और उस जन्नत में दाखिले के जो असबाब है वो असबाब इख्तियार करे। माले अमाल सालिहा जो भी है, नमाज की पाबंदी करे, ज़कात दे, सदक़ात करे, हज करे, ये सारे